مسئلہ تھا، دیرینہ مسئلہ تھا، اور ہم نے حکومت میں آتے ساتھ ہی اس کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر لیا۔ تو میں خیبر پختونخوا کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس منصوبے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اور اسے وفاقی بجٹ کے اندر شامل کر کے انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ خیبر پختونخوا میں جو زراعت ہے، جو وہاں کی معیشت ہے ان اضلاع کی، اس میں ایک انقلاب آ سکے۔ اسی طرح تقریباً 900 ارب روپے کا منصوبہ ہم نے دیامیر بھاشا ڈیم کے پاور پروجیکٹ کے لیے بھی منظور کیا ہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم، اس کے اوپر پچھلے ہماری حکومت کے دور میں کام کا آغاز ہوا اور تقریباً 120 ارب روپے خرچ کر کے اس کی زمین کی خریداری کو مکمل کیا گیا، اور جب ہم نے حکومت چھوڑی تو 2018 میں اس کو ٹینڈر کیا گیا، اس کی ایکنیک سے منظوری حاصل کی گئی جو تقریباً 428 ارب روپے کی تھی، لیکن پچھلی حکومت نے تقریباً 3 سال تک اس پہ التوا کیا، اور ان 2.5-3 سالوں میں جو انہوں نے ڈیویلیویشن کی اور جو مہنگائی ملک کے اندر کی، اس کے نتیجے میں منصوبے کی جو لاگت ہے اس کو ریوائز نہیں کیا، اور اب اس کی جو پتہ لگا ہے کہ تقریباً 705 ارب روپے لاگت ہے، لیکن اسے 480 ارب روپے میں شو کر کے شروع کر دیا گیا، اور جو اضافی تقریباً 225 ارب ہیں اس کے لیے کوئی فائنینسنگ پلان نہیں دیا گیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اضافی جو اس کے لیے فائنینسنگ ہے اس کا بھی بندوبست کیا جائے، لیکن ڈیم کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو پاور ہاؤس ہے یا پاور جنریشن کا منصوبہ ہے اسے بھی ساتھ کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ خصوصی طور پہ چمن، کوئٹہ اور کراچی کی جو سڑک ہے N25، اس کو ڈیولائزیشن کرنے کا منصوبہ بھی منظور کیا گیا ہے۔ اس کے ایک سیکشن پہ جو تقریباً 300 کلومیٹر کا ہے، NHA کام کر رہا ہے، لیکن وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، اور اسی لیے ہم نے اس دفعہ ترقیاتی بجٹ میں بلوچستان کی سڑکوں کو، بلوچستان کے انفراسٹرکچر کو بہت ترجیحی بنیادوں پر فنڈنگ دی ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی یا کسی پسماندہ علاقے کی ترقی کا تعلق اس کی کنیکٹیوٹی سے ہے۔ تو سب سے پہلے جب سڑکوں کا جال پھیلتا ہے اسی کے ذریعے پسماندہ علاقوں میں ترقی کا پہیہ چل کر جاتا ہے۔ تو بلوچستان کے جو بہت ہی دیر سے پینڈنگ منصوبے تھے، انڈر فنڈنگ کا شکار تھے، ہم نے اس دفعہ ان کو بھرپور فنڈنگ کی ہے تاکہ اگلے 2 سے 3 سال کے اندر بلوچستان میں ایک رابطوں کا جال پھیلایا جا سکے، جس کے ذریعے وہاں پہ تعلیم، وہاں پہ صحت، وہاں پہ روزگار کے بہتر مواقع ملیں گے۔ اسی طرح مکران کے کوسٹ کے اوپر بہت بجلی کی تنگی تھی، اور پاکستان ایران سے 100 میگا واٹ بجلی حاصل کر رہا تھا، لیکن وہ مکران کی ساحلی ضروریات کے پیش نظر کافی نہیں ہے۔ تو آج میری ایران کے سفیر سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ 100 میگا واٹ اضافی بجلی مکران کوسٹ کے لیے فراہم کرنے کے لیے معاہدہ جلد کر لیا جائے گا، اور اس میں پاکستانی سائیڈ نے بدقسمتی سے پھر میں کہوں گا کہ جو اپنے حصے کا کام کرنا تھا وہ مکمل نہیں کیا، اور تقریباً 29 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن نامکمل ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے بھی وزارت پاور کو کہا ہے کہ فوری طور پہ آئندہ 4 ماہ کے اندر اس ٹرانسمیشن لائن کو مکمل کیا جائے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ 100 میگا واٹ اضافی بجلی ملنے سے مکران کے اندر بجلی کی کمی میں کافی کمی جو ہے اس کے مسئلے میں کمی آ جائے گی۔ اسی طرح جو بلوچستان کا اور نیشنل گریڈ کا لنک ہے اسے بھی پورا کرنے کے لیے ہم نے وزارت پاور کو ہدایات کی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے خصوصی طور پہ دلچسپی لی ہے اس کے لیے،
اور خزدار پنجگور کا جو ایک مسنگ لنک تھا وہ ایف ڈبلیو او کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 2023 میں مارچ کے مہینے تک مکمل ہو جائے۔ کل وزیر اعظم نے اپنے گوادر کے دورے کے نتیجے میں چین کی کمپنیوں کو اور پاکستانی حکام کو بلایا، اور کل کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گوادر میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں کی جو واٹر سپلائی اسکیم ہے اس پر ستمبر تک اس کی پائپنگ پہ کام مکمل کیا جائے۔ اسی طرح 1.2 ملین گیلن پر ڈے ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے، اس کے اوپر کام اکتوبر تک مکمل کر لیا جائے تاکہ وہاں کی آبادی کو پانی کے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہاں پر چین کی طرف سے دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے کہ موبائل ڈی سیلینیشن پلانٹس وہ فراہم کر سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ جو ساحلی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں ان کے لوگوں کو بھی صاف پانی دینے کے لیے موبائل ڈی سیلینیشن پلانٹس کی آپشن کو ایکسپلور کیا جائے تاکہ ہم سب لوگوں کو صاف پانی دے سکیں۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی مارچ 2023 تک ٹارگٹ دیا گیا ہے سول ایویشن کو کہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کو وہ مکمل کریں تاکہ اس کے ذریعے ہم گوادر کے جو ہوائی اڈہ ہے اسے بھی انٹرنیشنل میپ پر لے کر آ سکیں، اور اس کے لیے سول ایویشن کو کہا گیا ہے کہ وہ اس ایئرپورٹ کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں مارکیٹ کرنے کے لیے تاکہ اس کو ری فیولنگ، یہ ایک بڑی اچھی لوکیشن ہے جو لانگ ہال فلائٹس ہیں امریکہ یورپ سے فار ایسٹ یا آسٹریلیا کی طرف جاتی ہیں تو وہ یہاں پر فیولنگ کے لیے رک سکتی ہیں، تو پرکشش شرائط کے اوپر ان کو یہ سہولت فراہم کی جائے۔ ہم نے اسی طرح CDWP میں یونیورسٹی آف گوادر کا منصوبہ بھی منظور کیا ہے جو کہ ایک دیرینہ ان کا مطالبہ تھا۔ ہم نے یونیورسٹی کیمپس قائم کر دیا تھا 2016-17 میں، لیکن 4 سالوں میں یونیورسٹی کا کیمپس جو ایک عارضی بلڈنگ میں تھا اس کو مستقل گھر نہیں مل سکا۔ انشاءاللہ 2 سالوں کے اندر یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ چند ایک بڑے منصوبے تھے جن کی میں تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر، جیسے میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری کوشش ہے کہ جو جاری منصوبے ہیں، بڑے منصوبے ہیں، ان کو برقرار رکھا جائے اور ان کے لیے فنڈنگ بھی کی جائے، سی پیک کو تیز کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے اور بالخصوص بلوچستان کے لیے ہماری خصوصی کوششیں ہیں کہ ان کی طرف ہم توجہ دے کر ان کی ترقی کے لیے نئے امکانات پیدا کریں۔ سر گوادر کے لیے 18 یومی تعمیر بچہ کے لیے 18 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تو اگر 700 بھی اس کا ٹوٹل خرچہ ہے تو آگے 30-32 سال میں مکمل ہوگا، تو پھر کہاں سے؟ نہیں، زیادہ رکھے گئے ہیں سر، تو لینڈ ایکوزیشن کے لیے 7 بلین لگا ہے، اللہ زیادہ ڈیم پورشن کے لیے 18 بلین۔ جی، اس کے اوپر ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ ان کو جتنی فنڈنگ چاہیے ہوگی، دیکھیے پہلے بھی یہ ہوا کہ کچھ فنڈنگ رکھی گئی لیکن وہ یوٹیلائز نہیں ہو سکی، تو ان بڑے منصوبوں کے لیے جو متعلقہ محکمے انہیں کہا گیا ہے کہ جو بھی ان کی ضرورت ہوگی اس کو پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح ML1 جو ہے پچھلے 4 سالوں سے وہ بھی سٹک اپ پڑا تھا، تو وزیر اعظم چین کے ساتھ جو حالیہ بات چیت کی ہے اس میں ML1 کے اوپر دوبارہ دونوں سائڈز نے اتفاق کیا ہے کہ اس کو ریوائیو کیا جائے، چونکہ ہمارا ریلوے کا انفراسٹرکچر توڑ پھوڑ کا شکار ہے، پچھلے کئی سالوں سے اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی۔ پہلے 20 سال اس لیے نہیں ہوئی کہ پرائیویٹائزیشن میں رکھ دیا گیا تھا، اور پچھلے خاص طور پہ پھر 7-8 سال سے اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ ML1 کے اندر آ گیا تھا۔ تو ہم نے تیزی کے ساتھ چین کے حکام کے ساتھ بات کی ہے کہ اس منصوبے پر کام کیا جائے تاکہ ریلوے کو اس کا جو ٹریک ہے اگر اس میں فوری طور پہ کام نہ شروع ہوا تو 2 سے 3 سالوں میں ہمیں مزید خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو یہ حادثے اکثر ہوتے ہیں یہ اس ٹریک کی جو بری حالت ہے اس میں بھی بڑا دخل ہوتا ہے ان حادثوں کے اندر، تو ML1 کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سال کے اندر ہم آپریشنلائز کریں گے۔ سر یہ ML1 کے لیے سر جی اس بجٹ میں صرف 5 بلین رکھے ہیں۔ جی یہ تھرو فارورڈ سر آپ کی سمری میں 6.23 ٹریلین لکھا ہے، جی لیکن اگر
میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دیکھیے ML1 کے اندر چونکہ پچھلا جو 4 سال ہیں اس میں مکمل طور پہ یہ پروجیکٹ سرد خانے میں چلا گیا تھا، اور چونکہ حکومت نے 4 سالوں میں اس منصوبے پہ کام نہیں کیا، تو اب جو کانٹریکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ ریویژن ہوگی، اور اس کی وہ جو کاسٹ ریویژن ہے اس پر پاکستانی ریلوے کے حکام اور جو چائنیز سائیڈ ہے وہ دونوں مل کر اس کا تخمینہ لگا رہے ہیں، اور اسی طرح جو اس کے ٹرمز آف فائنینسنگ ہے اب اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی۔ تو ہمیں یہی امکان نظر آتا ہے کہ اگر ہم فاسٹ سے فاسٹ بھی چلیں تو چند ماہ لگیں گے اس کے ٹرمز آف فائنینس کو حتمی شکل دینے میں اور اس کی جو کاسٹنگ ہے اس کو ریویو کرنے میں۔ تو اگر یہ ٹورڈز دا اینڈ آف دا ایئر پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ایڈیکویٹ فنڈنگ ہے۔ اگلے سال یقیناً پھر اگر یہ پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے تو اگلے سال پھر ہمیں سے فلی فنڈڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس ملک میں بیلنس آف پیمنٹ کی آگ لگی ہوئی ہے، اور ہم ابھی بھی وہی مطلب ہے، بجائے اس کے کہ PSDP کو جو بہت ہی نیشنلی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے ان پہ کرنے چھوٹے موٹے وہی پروجیکٹ، اور سر SDGs کے لیے پھر پارلیمنٹیرینز کے لیے 60 ارب آپ نے رکھ دی ہے۔ دیکھیے پچھلی حکومت نے 500 ارب کی SDG میں 500 ارب کے بجٹ میں 68 بلین رکھے تھے SDGs کے لیے، تو ہم تقریباً 800 ارب کی PSDP میں اگر 65 یا 70 ارب رکھیں تو بہت اس کا تناسب کم ہے۔ جو 500 ارب کے اندر 68 بلین رکھا گیا تھا، اس کا آپ پرسنٹیج نکال لیں تو ہم نے SDGs کا تناسب بجٹ کے اندر گھٹایا ہے۔ سر آج کی میٹنگ کے بعد آپ کا جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے PSDP کے اگلے سال کا وہ کتنا ہو جائے گا، اور اس میں نئے پروجیکٹس ہیں اس کی کتنا انکلوژن ہے، اماؤنٹ کتنا؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تقریباً 88 اور 12 کے قریب لگ بھگ ہمارا خیال ہے کہ 88% کے قریب آن گوئنگ پروجیکٹس ہوں گے، اور تقریباً 12 یا اس کے لگ بھگ جو ہے نیو پروجیکٹس ہوں گے۔ یہ نمبر بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک بہت ہم نے محتاط طریقے سے بجٹنگ کی ہے۔ تو جو اوور آل اس کا سائز ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وی آر ہوپنگ کہ اٹ ول بی 800 بلین۔ سر ایک سوال ہے کہ 6400 ارب ہے، یہ کتنا ٹوٹل؟ کس کا؟ ٹوٹل سارا ملا کے اب وہ مجھے اس وقت آف ہینڈ نہیں ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ جی رانا صاحب پچھلے سال بھی رانا صاحب وہ توشہ خانہ سے کچھ نکلا۔ آپ سی پیک کے حوالے سے بتائیں کہ اس PSDP میں سی پیک کے حوالے سے خاص کر سی پیک جو سیکنڈ فیز کی باتیں آپ کرتے تھے جب آپ بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ 9 ایسی ایجنٹ ہیں جس میں سے 3 پہلے مرحلے میں ہوں گے اور 3 سیٹ کر کے تو 400 انڈسٹری اس کے اوپر بتائیں کہ ابھی تو وہ روک گیا تھا، تو ابھی اس کو رانا صاحب آپ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں۔ وہ اصل میں دیکھیے جو سی پیک ہے اس کے 3 مرحلے تھے۔ 2020 تک انفراسٹرکچر تھا، اور ہم نے 2018 تک تقریباً انفراسٹرکچر بڑی حد تک مکمل کر لیا تھا۔ 2020 سے 2025 صنعتی تعاون کا فیز تھا، اور اس صنعتی تعاون کے لیے ہم نے 9 انڈسٹریل زونز کی جگہوں کی نشاندہی 2017 میں کر لی تھی۔ حکومت پاکستان نے 2020 تک ان صنعتی زونز کا انفراسٹرکچر تیار کرنا تھا۔ آج 2022 میں ہم کھڑے ہیں اور ایک بھی صنعتی زون کا انفراسٹرکچر تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے اس دفعہ PSDP میں جو اکنامک زونز ہیں ان کے لیے انفراسٹرکچر جو بجلی کے منصوبے ہیں یا انفراسٹرکچر کے ان کی فنڈنگ کی ہے کہ جلد از جلد ان کو مکمل کیا جائے۔ لیکن افسوس سے یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان 9 میں سے 5 صنعتی زونز پہ کام ہی نہیں شروع کیا گیا، ابھی بالکل وہ کاغذوں کے اندر یا فائلوں کے اندر ہی بند ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی فائلوں سے نکال کر ان پر تیزی سے کام کیا جائے۔ لیکن اس غفلت کا یہ ضرور نقصان ہوا ہے کہ وہ چینی سرمایہ کار جو اس وقت 2017-18 میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بہت پرجوش تھا، اس کو مایوسی ہوئی ہے۔ تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان اسپیشل اکنامک زونز کی سپیڈ کو تیز کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز انویسٹرز کو دوبارہ اس کی طرف راغب کیا جائے، چونکہ سی پیک کا اصل ڈیویڈنڈ
انڈسٹریل کوآپریشن میں ہے کہ جس کے ذریعے جابز نکلیں گی، جس کے ذریعے پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن میں مدد ملے گی کہ ہم تیزی کے ساتھ